السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے اس نے بھی آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ میرے یوٹیوب چینل عمر شہزاد کے ساتھ دین اور دنیا، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ روز آپ کو ایک نئی ویڈیو ملتی رہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع ہے الفاظوں کا چناؤ اور حسن اخلاق۔ الفاظ بولنے میں تو انسان بہت کچھ بول جاتا ہے، مگر الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ انسان کو اس کی شخصیت کی بتاتا ہے کہ یہ انسان کس شخصیت کا مالک ہے، کس سوچ کا مالک ہے۔ اس کے الفاظ جو ہیں وہ انسان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا کہ ایک نجومی کو بلاؤ اور وہ میرا احوال بتائے کہ میری زندگی کے معاملات کیا ہیں اور کیسے ہیں۔ نجومی آیا اور نجومی نے ذائچہ بنایا اور اس کا احوال بتایا کہ بادشاہ، آپ اب سارے رشتہ داروں کو اپنے سامنے ہی مرتا ہوا دیکھیں گے۔ بادشاہ کو یہ خبر سن کے جھٹکا لگا اور وہ جلال میں آ گیا کہ تم نے میرے سامنے ہی سب کو مارنے کا پلان کی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کو قید کر دو۔ بادشاہ نے اس کو قید کروا دیا، زندان میں ڈلوا دیا اور پھر بولا کہ کسی اور نجومی کو بلاؤ۔ جب دوسرا نجومی آیا اس نے ذائچہ بنایا اور احوال بتایا کہ بادشاہ سلامت، آپ اپنے سب عزیزوں رشتہ داروں میں لمبی عمر پائیں گے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ خوش ہو کے اس نے بولا کہ بتاؤ تمہیں کیا انعام دیا جائے، جو تم بولو گے وہ تمہیں ملے گا۔ نجومی کہنے لگا کہ میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ میرے استاد کو رہا کر دیں۔ بادشاہ نے بولا کہ کون سا استاد تمہارا؟ نجومی کہتا ہے کہ جس نے آپ کو پہلے احوال بتایا تھا وہ میرا استاد ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے الفاظوں کا چناؤ بہتر نہیں کر سکے۔ بات انہوں نے بھی یہی کی تھی اور بات میں نے بھی یہی کی ہے کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اپنے سارے رشتہ داروں سے زیادہ لمبی عمر پائیں یا اپنے سارے رشتہ دار اپنی آنکھوں کے سامنے ہوئے مرتا دیکھیں، ان دونوں باتوں میں فرق کیا ہے؟ مگر وہ اپنے الفاظوں کی وجہ سے، الفاظوں کے چناؤ کی وجہ سے آپ سے سزا پا گئے، اور میں اپنے الفاظوں کی چناؤ کی وجہ سے آپ سے انعام پا گیا۔ بادشاہ کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ بات تو اس کی ٹھیک ہے، مگر اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنے الفاظوں کا چناؤ بہتر کریں
الفاظ وہ استعمال کریں جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور نہ ہی کسی کی جذبات مجروح ہوں اس الفاظوں سے۔ اور میرے دوستو، بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اور میں اپنے الفاظوں کو سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ وہ کسی دانا کا قول ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مفہوم بھی یہی بنتا ہے کہ الفاظ بہتر ہوں تو وہی الفاظ آپ کو باعزت بنا دیتے ہیں۔ اگر الفاظ وہی ہوں، مفہوم ان کا بھی وہی ہو، مگر انداز بیاں تھوڑا سا سخت ہو، تو وہ انسان کو نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ تو آج ہم نے صرف یہی اس واقعے سے سبق حاصل کیا ہے کہ اپنے الفاظوں کو بہتر کریں، اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ اگر ہم کسی کے پاس جاب کرتے ہیں یا کوئی ہمارے انڈر جاب کرتا ہے، اپنے سینئر سے، اپنے جونیئر سے، اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے ہمسایوں سے خوش اخلاقی سے اور نرم گفتگو سے ان کے دل جیتیں، نہ کہ سخت الفاظوں کی وجہ سے ان کے دل سے ہم اتر جائیں، ان کی نظروں سے گر جائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن اخلاق، خوش اخلاق، با اخلاق اور با کردار بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔